السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں تراویح 8ویں پارے کے 8ویں رکوع سے 9ویں پارے کے 14ویں رکوع تک کا سورۃ الاعراف مکمل تلاوت فرمائی جاتی ہے۔ اس کے نکات ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو خبردار کر دو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگ اس کو قبول بھی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، اس فکر میں گھل جاتے تھے کہ آیا لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں اور میں کیا کروں کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ تو اس فکر کو دور کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تم لوگوں کو خبردار کر دو، ان کا ایمان لانا نہ لانا تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے، جو ایمان والے ہوگے وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق۔ اس دن جو انصاف کا ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ آگے آ رہا ہے، قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا کہ تم جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا، لیکن شیطان تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انسان پر وار کروں گا اور جب کچھ نہ بن سکا تو میں اسے ناشکری پر آمادہ کر دوں گا۔ اس طرح سے وہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری پر آمادہ کر کے ناشکری کرواتا ہے انسان سے، اور اس طرح سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو وہی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جس طرح انہوں نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا تھا شیطان نے، اسی طرح اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں یعنی ہم انسانوں کو بھی پھنسا لیا ہے۔ تم اس کے چکموں میں آ کر اس کے امید پورا کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر معاملے میں حق اور انصاف کا حکم دیتا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور توحید کا حکم دیتا ہے۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو ففتوں میں مبتلا کر لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ اس زمانے کے مشرکین مکہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم جس راستے پہ چڑھے یہی سیدھا راستہ ہے، ہم جو بتوں کو مانتے یہی سیدھا ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی اسی طرح کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے، جبکہ صحیح تو یہ ہے کہ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو اور فتنہ انگیزی کر رہے ہو۔ خدا نے بے حیائی کو، لوگوں کے حقوق مارنے کو، سرکشی کرنے کو، شرک اور اللہ کے نام لے کر دل سے حرام حلال بنا لینے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ کس کس چیزوں کو؟ بے حیائی کرنے کو، لوگوں کا حق مارنے کو، سرکشی کرنا، شرک کرنا اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام اور حلال بنا کر اللہ کے نام سے پیش کرنا، یہ سب حرام ہے۔ لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کی باتیں، کیا بے حیائی اور فحاشی تو مسلمانوں میں بھی بہت عام ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہ سارے گناہ آج مسلمانوں سے سرزد ہو رہے ہیں، اعاذنا اللہ منہم۔ خدا نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ لباس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بہترین لباس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے زندگی گزارنا، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیا تھا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ان کے لباس ان کے اوپر سے اتروا دیے تھے تاکہ تم ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو ہے وہ عزت پر ہوتا ہے، بے حیائی کے ذریعے سے وہ یہ سب کچھ کرواتا ہے، اور اس کا پہلا جو وار ہے وہ کپڑے اتروانا۔ اس لیے آج دیکھتے ہیں ہم کہ دنیا میں سب سے زیادہ عام مغربی تہذیب کی وجہ سے جو فحاشی اور عریانیت نے جنم لیا ہے، یہ بہت زیادہ بہت حد تک مسلمانوں میں بھی پھیل چکی ہے۔
پھر اس کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. ماشاءاللہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت کے موقع پر آراستہ رہو زینت سے، جبکہ ہم ہنسی بھی آ رہی ہے کہ ہم نماز برے کپڑوں میں پڑھیں گے، میلے کپڑوں میں پڑھیں گے، لیکن جب دعوت میں جاتے تو سب سے بہترین کپڑے نکالتے ہیں، زیب و زینت تن کرتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے لگاتے، پرفیومز لگاتے دعوت میں. لیکن جو چیز ہمیں عبادت کے موقع پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، صاف ستھرے رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ پہننے میں آپ اعتدال سے گزر جائیں، نہ کھانے پینے میں اعتدال سے گزرے، نہ کہ عبادت میں بھی آپ اعتدال سے گزرے. اسی لیے اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کر جانا ہوتا ہے ایک طرح سے. اور اسلام ایک معتدل ماڈریٹ مذہب ہے. اسلام میں کسی بھی چیز میں حد سے گزر جانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی. مطلب جو زینت ہے، اچھا پہننا اوڑھنا، خوشبوئیں لگانا، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی نکالا ہے، اور یہ چیزیں ان کے لیے ممنوع نہیں ہے، بلکہ ان کو دنیا میں بھی ملیں گی جو مومن ہے، اور آخرت میں بھی ملیں گی، اور کافروں کو صرف دنیا میں ملے گی، کیونکہ وہی وفادار ہے، مومن ہی وفادار ہوتے ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہو یا چھپے یہ حرام ہے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو. یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہے. مقام اعراف سے جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے اعراف، قیامت کے دن اعراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کے کہا جاتا ہے نیکیاں اور برائیاں، گناہ ایک ہو جائیں گے، بیلنس ہو جائے گا، تو وہ لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے، وہ اعراف والے مقام پر رہیں گے. تو یہ ایک ایسا اونچی جگہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان. اگر ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہو گئی. اعراف والے لوگ جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو انہیں مبارکباد پیش کریں گے، اور جب اہل دوزخ کو دیکھیں گے تو ملامت کریں گے. اہل دوزخ ان سے جنتیوں سے کچھ مانگیں گے کہ ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کو دے دو، تو اہل جنت ان سے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہے، اب انہیں نہ کوئی کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا، آج خدا ان کو نظر انداز کرتا ہے. یہ جہنمیوں کو اللہ کا جواب ہوگا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. جب بھی جہنم کی آیتوں کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جنت کا ذکر آئے تو جنت طلب کرنی چاہیے. اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پیدا کرنا اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کرے کیا نہ کرے سب خدا کا حق ہے. بس امید ہو یا نا امیدی، ہر حالت میں اس کو پکارو. زمین میں وہ کام نہ کرو جن سے فساد پھیلے، قیامت ضرور آنی ہے. موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ تو تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے کیسے زندہ کرتا ہے. پھر نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام، ان کی قوموں کے حالات سنائے گئے ہیں کہ تاریخ میں ثبوت ہے کہ جو قومیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور اپنے رسولوں کو جھٹلاتی ہیں، اللہ اور آخرت کو نہیں مانتی، ظالم قوموں کو اللہ تباہ کرنے کا خدا کا طریقہ ہے. اسے تفصیل میں بتایا گیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس کسی بستی میں اللہ نبی بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں، پہلے ان کو تنگی اور سختی سے آزماتے ہیں. جب وہ نہیں سدھرتے، عاجزی اور انکساری نہیں اپناتے، اس کے بعد اللہ اس تنگی اور سختی کو خوشحالی سے بدل دیتے ہیں، اور خوشحالی میں پھر انسان اور زیادہ ناشکر ہو جاتا ہے. اگر وہ مومن ہے تو وہ شکر بجا لائے گا، اور اگر کافر ہے یا نہیں مانتا اللہ کو اور اس کے رسول کو تو وہ خوشحالی میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیوں، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کرے، پھر ہم نے ان کو بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا تاکہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے
ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں ہی وقت آتے رہے، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا تو پہلے کے لوگوں پہ بھی ہوتا تھا، برے اور اچھے دن تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ مطلب وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ ان کی بدحالی بھی ایک آزمائش تھی کہ وہ سدھر جائے، اور خوشحالی بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ سدھر جائے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے سے پہلے کے لوگوں پر بھی ایسے دن آتے ہی رہتے تھے، اور آخرکار پھر اللہ کا عذاب اچانک سے آ کے ان کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مگر انہوں نے جھٹلایا۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں۔ اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا خوفی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلایا۔ پھر اللہ نے اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہو یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہو، نہیں آ جائے گی اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ یعنی جس قوم کو اللہ کو تباہ کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح اللہ سے بے خبر ہوتی ہے کہ وہ مصروف ہوتے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں یا رات کے وقت سوتے ہیں۔ اللہ کی سنت ہے اکثر عذاب جب آتے ہیں نا وہ راتوں کو آتے ہیں یا دوپہر کے وقت میں آئیں گا جب لوگ بہت زیادہ مشغول ہو گئے اپنے کاموں میں، انہیں احساس نہیں ہوگا اس چیز کا، اور اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگشت بیان کی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس نے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا وغیرہ، لیکن پھر آخرکار اللہ نے اس کو غرق کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ کہ وہ دن جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم؟ بلا، تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس عہد الست کہا جاتا ہے، اسے عہد الست کی بات ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہم سب کو، مجھے، آپ کو، تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، آدم علیہ السلام سے جتنے بھی روحیں اس دنیا میں وجود میں آئی ہیں اور آئیں گی، ان تمام کو ان کی پشت سے نکالا گیا تھا اور روحوں سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن آج جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم اس عہد کو پوری طرح سے فراموش کر بیٹھتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، پوجا کرنے لگتے ہیں دوسروں کی، دیوی دیوتاؤں کو ماننے لگتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عہد کو ہمیں یہاں پر سورہ اعراف میں یاد دلا رہے ہیں۔ اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کی خدائی میں شریک ٹھہرانے لگو۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان فطری طور پر ایک اللہ کے رب ہونے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ نفس پرستی ہے، اپنی نفس کی پرستش کرنا۔ نفس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ بڑی سخت وعید ہے، دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے جن اور انسان اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، دل ہے مگر وہ سنتے نہیں، کان ہے مگر وہ سنتے نہیں، اور ایسے جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، کیونکہ جانور ان صلاحیتوں سے محروم ہوتا ہے جو انسان کو دی گئی۔ اتنا سب دینے کے بعد بھی اگر انسان خدا کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو مرد عورت دونوں مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا سا بچہ دے۔ پھر جب اللہ انہیں صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب کئی لوگ دیکھیے اولاد نہیں ہوتی تو یہاں جا کے وہاں جا کے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، لیکن درگاہوں پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں درگاہوں کا، منتیں مانتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے دیا، بلکہ یہ کہتے کہ فلاں کی مراد مانی تھی، منت مانگی تھی، فلاں شاہ کے پاس گئے تھے، فلاں جگہ دھاگا باندھا اس لیے بچہ ہوا۔ اب ہم اس کی منت میں 11 دیے جلائیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنا یہ کریں گے، تو منت مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور منت اگر مانگی بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اللہ سے مانگنا کہ اللہ اگر تو یہ مجھے عطا کرے تو میں شکرانے میں تیرے لیے روزے رکھوں گی، شکرانے میں نماز پڑھوں گی، اس طرح سے۔ شرط نہیں لگا سکتے ہم اللہ کو کہ اللہ تو مجھے یہ دے تو میں یہ کروں گا یا یہ کروں گی۔ اسی طرح
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شرک کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو فلانے نے دیا. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو ان کی مدد نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں. جو لوگ مر چکے ہیں وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، ہماری مدد کیا کریں گے بتائیے. جنہیں پکارتے ہو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہوں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ جو مر چکے ہیں اب نہ ان کے پاؤں ہیں چلنے والے نہ ہاتھ ہیں، اور جو آئیڈلز کی پوجا کرتے ہیں تو کیا وہ چلتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، نیکوں کو تلقین کیجئے، نیکیوں کو تلقین کیجئے نیکیوں کی، اور جاہلوں سے نہ الجھئے. تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اسے اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گریہ و زاریہ اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. بس انہی کا طریقہ اختیار کرو. اور یہاں سجدے تلاوت ہے. یہاں پر یہ خلاصہ ختم ہوتا ہے، بغور سنیے گا اسے. اس میں عہد الست کے بارے میں امپورٹنٹ چیز بتائی گئی. سورہ اعراف ہے، یہاں اعراف کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ اعراف بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اعراف جو مقام ہے اس کا ذکر اس سورے میں آتا ہے. اور بہت انٹرسٹنگ سورہ تھی، غور سے سنیے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا.